أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تفسیر و آیات الاحکام اس کی یہ 5ویں درس ہے جس میں آیت الوضو کا بیان ہو رہا تھا. اس میں کچھ احکام وہ ذکر ہو چکی ہے. یہ فائدہ بیان کیا گیا تھا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اس میں 2 عمومات ہیں. عموم متعلق بالفعل اور دوسرا عموم مغسولات میں. عموم متعلق بالفعل وہ یہ تھا کہ غسل وہ ایک دفعہ ہوگی، ایک دفعہ اعضاء کو دھویا جائے تو یہ کافی لازم اور واجب ہے. دوسری اور تیسری بار یہ مستحب ہے جو احادیث سے مختلف طریقے ثابت ہے. پھر اس پر ایک اور فائدہ بنا کیا گیا تھا کہ جن احادیث میں تکرار غسل الاعضاء کی آئی ہے تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اعضاء کا غسل اس میں تکرار جائز ہے، جبکہ مسح میں تکرار وہ صحیح نہیں ہے. خواہ مسح سر کا ہو یا مسح خفین جوربین یا مسح علی الجبیرہ، پٹی وغیرہ زخم پر مسح ہو تو اس میں تکرار نہیں ہوگی. یہ تکرار جو احادیث میں ہے یہ صرف اعضاء کے لیے ہے اور یہ صرف غسل میں ہے، مسح میں تکرار ثابت نہیں. دوسرا فائدہ امام صاحب کی طرف منسوب تھا کہ مغسولات میں بھی تعمیم ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کی بنا پر. مقصد یہ تھا کہ جس ماء یا چیز سے، لیکوڈ چیز سے وہ غسل ہو سکتی ہو تو اس پر وضو جائز ہے. شربت ہو، نبیذ ہو، دوسرا کوئی پانی ہو، وہ صاف پانی ہو تو کسی شربت وغیرہ کا بھی ہو تو اس پر بھی وہ وضو جائز ہے، جو ایک ضعیف استدلال تھا. اور اس کا نقض ہم نے بیان کیا تھا کہ خود آیت ہی میں موجود ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر تیمم جائز ہے. تو وہاں پر فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً آیا ہے، پانی کی فقدان کا بیان ہے، تو اس لیے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ میں بھی یہاں پر ماء مراد ہے، پانی مراد ہے. یعنی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ بِالْمَاءِ، کہ اپنے منہ کو اور دوسرے اعضاء کو، چہرے وغیرہ کو وہ پانی کے ساتھ دھو، اس پر امر ہے. تو یہ دوسرا تعمیم یہ مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مقید ہے بالماء، پانی پر. پھر یہاں پر وجوہکم فغسلوا وجوہکم، وجوہکم یہ جمع لائی گئی ہے جو وجہن کی جمع ہے اور اس کی اضافت کم ضمیر کو کی گئی ہے جو جمع ہے. تو اس کو کہتے ہیں جمع کی اضافت جمع کو ہو جائے تو اس میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جمع کی اضافت جب جمع کو ہو جائے تو تقسیم احاد پر ہوتی ہے. تو اس سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ یہاں پر تمام چہرے کا جتنا بھی حصہ ہے اس تمام کے تمام کو دھونا لازمی اور واجب ہے، کیونکہ وجوہ جمع ہے اور کم اضافت جمع کو ہوئی ہے
تو مطلب تمام اجزاء، بعموم کل اجزائہ، تمام اجزاء وجہ کی اس کو دھونا لازم اور واجب ہے، یعنی جس جس حد تک چہرے پر اطلاق ہوتا ہو جسم کا، اس حد تک چہرے کو دھونا وہ لازمی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی صرف خدین اس کو دھوئے یا صرف ہاتھ و ماتھا دھوئے، ماتھے کو دھوئے، نیچے توڑی کو دھوئے، تو اس پر وہ غسل الوجہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے ہمارے لیے ایک لازمی فائدہ وہ یہ حاصل ہوا کہ ہر مسلم بالغ انسان پر جو 5 وقت نماز کا پابند ہو تو اس کے لیے وجہ کی تعریف اور وجہ کی حدود وہ جاننی ضروری ہے، اور علماء اور فقہاء اور مفسرین ان پر بھی یہ لازم ہے کہ سامعین کے لیے، اپنے مخاطبین کے لیے وجہ اور چہرے کی حدود وہ متعین کرے کہ کس حد سے کس حد تک لے کر اس پر وجہ کا اطلاق ہوگا۔ عام سادہ سی بات اگر ہم کریں تو چہرہ کس کو کہتے ہیں، کس جگہ سے کس جگہ تک لے کر اس کو چہرہ ہم کہیں گے، فلا بد من تعریف الوجہ۔ ہاں ہونا یہاں پر ہمارے لیے وجہ کی تعریف وہ لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی جگہ بھی رہ جائے کسی عضو میں تو وہ وضو کامل وضو تصور نہیں ہوگی، اور کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ما لا يتحقق به الواجب فیکون واجب، جس چیز سے واجب کا اتمام اس کے بغیر نہ ہوتا ہو تو وہ چیز اگر توڑی بھی ہو، حقیر بھی ہو، چھوٹی سی بھی ہو، وہ جز معمولی جز بھی ہو تو وہ جز بھی لازم اور واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے چہرے کا ہر جز دھونا وہ لازم ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پہلی بھی استفادہ کیا تھا کہ ویل للعقاب من النار، پاؤں سے ایڑی کی پچھلی طرف سے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید شدید سخت الفاظ میں وہ بیان کی تھی۔ تو اس لیے معرفت الوجہ وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے وجہ تسمیہ، وجہ کو وجہ کیوں کہتے ہیں، چہرے کو چہرہ ہم عربی استعمال کریں گے، لفظ یہاں وجوہکم آیا ہے تو وجہ کو وجہ عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ یسمى وجہن لمواجہت الناس، وجہ کو وجہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کی طرف وہ مواجہت ہوتی ہے، یہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ چہرہ انسان کا لوگوں کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، ان کے سامنے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو وجہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اب اس کی حدود کیا ہے، تو منابت شعر الرأس، جہاں سے بال ماتھے سے اوپر اگتے ہوں تو وہاں سے لے کر نیچے توڑی تک یا لحیین تک یا ذقن جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، وہاں تک اس کو چہرہ کہا جاتا ہے طولن۔ اگر طولن اوپر سے نیچے کی طرف ہم آئیں گے تو اوپر جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہو ماتھے میں، عام عادی بال ایک ہوتے ہیں، وہ بال جو ماتھے کے اوپر بھی بعض اوقات انسان کے بال اگ جاتے ہیں، تو وہ نہیں مراد، ماتھے کے بعد جو بال سر کے شروع جہاں سے ہوتے ہو تو وہاں سے لے کر
نیچے توڑی تک جہاں پر داڑھی اگتی ہو، داڑھی کے بال ہوتے ہیں، یا جس کو لحیین وہ کہا جاتا ہے، یہ جو بولتے وقت جو چیز جو اعضاء انسان کی نیچے وہ حرکت کرتی ہے، یہ جو ہڈی ہے اس ہڈی کی آخری حد تک، اس کو طولن وجہ کہا جاتا ہے۔ اور عرضاً چوڑائی میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک۔ تو کان جس پر کان کا اطلاق ہوتا ہو، جو کان کا حصہ ہو، جو عام عرف میں جس کو کان کہا جاتا ہے، کہ جس پر ہاتھ رکھ کر انسان اس کو کان اس کو کہا جا سکتا ہو، تو وہاں سے لے کر یہ دوسرے کان تک یہ چوڑائی میں اور عرضاً یہ چہرے کے حدود ہے۔ تو ان تمام حدود کو وہ وضو میں دھونا لازمی اور واجب ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ غسل الوجہ میں صرف ظاہری اعضاء مراد ہے یا باطنی اعضاء بھی مراد ہے۔ اس ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء یہ تقسیم فقہا نے اس لیے کی ہے کیونکہ اس پر ایک اہم مسئلہ وہ بنا کیا گیا ہے کہ جو مزمزہ اور استنشاق کا مسئلہ ہے، یعنی منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس پر یہ بنا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ترجیح اس قول کو دی گئی ہے کہ باطنی اعضاء جو چہرے میں موجود ہے اس پر بھی چہرے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے، جو ناک ہے اور منہ کا اندر حصہ ہے، منہ کا اندر والا حصہ اور ناک کا حصہ، یہ دونوں فغسلوا وجوہکم وجہ اور چہرے میں داخل ہے۔ تو اس لیے وہ اعتراض بعض اصحاب الرائے کی وہ بھی یہاں پر نقض ہوتی ہے کہ زیادت کتاب اللہ پر وہ جائز نہیں ہے خبر واحد سے۔ تو اس وجہ سے بہت سی احادیث کو وہ رد کیا جاتا ہے، لیکن فہم السلف اور فہم الاحادیث، لغت اور اصول الفقہ اور فقہ، ان تمام کو اکٹھا کیا جائے تو پھر انسان کو وہ قرآن کریم اور کلام اللہ کی فصاحت اور اعجاز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ فغسلوا وجوہکم، تو وجہ ناک کو بھی کہتے ہیں اور منہ کے اندر جس میں یہ دانت ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، اس پر بھی وجہ کا اطلاق وہ ہوتا ہے۔ اور احادیث میں بھی اس کا دھونا وہ ثابت ہے۔ حدیث عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وضو کی تفصیل کے بارے میں ہے۔ تو اس لیے مزمزہ اور استنشاق یہ دونوں وجہ میں داخل ہے۔ اور امام احمد سے مسائل ام ہانی میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس نے مزمزہ اور استنشاق کیا، منہ اور ناک میں پانی ڈالا اور پھر یہ آیات پڑھی کہ فغسلوا وجوہکم، یعنی یہ استدلال یہ ائمہ کی استدلال ہے کہ وجہ میں منہ اور ناک یہ دونوں داخل ہے اور اس کو دھونا بھی لازمی اور واجب ہے۔ احادیث میں بھی ثابت ہے، لیکن ہم تفسیر آیات قرآن کریم کے کر رہے ہیں فغسلوا وجوہکم، تو اس لیے ہم زیادہ تر توجہ قرآن کریم کی ان کلمات، ان کی اعجاز، ان پر دیں گے۔ تو اس لیے یہ ناک اور منہ کا دھونا، منہ کے اندر کا دھونا، یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے فغسلوا وجوہکم، اس نص کی بنا پر۔ تو اس وجہ سے استنشاق اور مزمزہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل یہ ہے کہ مزمزہ اور استنشاق وہ کس کو کہتے ہیں۔ تو مزمزہ اور استنشاق اس میں فقہا نے یہ تقسیم کی ہے کہ اس میں ایک صفت الکمال ہے اور دوسرا صفت الجواز ہے،
یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر انسان مزمزہ اور استنشاق کرے تو وہ اکمل اور اتم طریقہ ہوگا، افضل اور بہترین طریقہ ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر انسان مزمزہ اور استنشاق کرے تو وہ صرف جائز ہوگا، جواز کی حد تک ہوگا، وضو اس کا صحیح ہوگا، وضو اس کی صحیح ہوگی، لیکن وہ اکمل اور اتم طریقہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تین صفات علماء نے یہ بیان کی ہے کہ صفت الکمال یہ ہے مزمزہ کی کہ ادخال الماء الى الفم میں و تحریکہ و منجوہ، کہ ادخال الماء الى الفم میں پانی کو منہ میں داخل کرنا، پانی منہ میں ڈالنا، ادخال الماء، و تحریکہ پھر اس پانی کو حرکت دینا منہ کے اندر، اور ومجہ پھر اس پانی کو دوبارہ منہ سے پھینکنا اور انڈیلنا اور یا پانی باہر کرنا، تو اس کو کہتے ہیں صفت الکمال۔ یہ تین کام اگر انسان کر لے، پانی منہ میں ڈالے ایک دفعہ، دو دفعہ یا تین دفعہ، اور پھر اس کو منہ کے اندر حرکت دے اور پھر وہ پانی باہر پھینک دے، تو اس کو کہتے ہیں صفت الکمال۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ادخال الماء الی فیہ اور ثم حرکتہ و تحریکہ، اور پھر اس پانی کو انسان وہ باہر نہ پھینکے بغیر وہ پانی ہڑپ کر جائے، پی جائے، تو یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صفت الجواز۔ پانی منہ میں ڈالا، اس کو منہ کے اندر حرکت دی اور اس پانی کو پی لیا، باہر پانی کو نہیں پھینکا، تو یہ مزمزہ بھی وہ صحیح ہے اور یہ ہو جائے گی، لیکن یہ صفت کمال نہیں ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ادخال الماء الی الفم میں، منہ میں انسان پانی ڈالے، اس کو بغیر حرکت کے اندر، منہ کے اندر پانی کو حرکت نہیں دیا، اور پھر وہ پانی انسان ہڑپ کر لے، تو یہ مزمزہ نہیں ہوگا بلکہ یہ شرب الماء ہوگی۔ یہ ایسا ہے جیسے اس نے پانی پیا، کیونکہ مزمزہ میں یہ شرط ہے، یہ دو شرائط یہ لازمی ہے کہ ادخال الماء الی الفم و تحریکہ، پانی انسان منہ میں ڈالے گا اور اس کو حرکت بھی دے گا، اگر حرکت نہ دی اور ویسے ہی پانی باہر نکال لیا یا پی لیا تو یہ مزمزہ وہ نہیں ہوگی بلکہ یہ شرب الماء ہوگی۔ اسی طرح استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، اس کا بھی ایک صفت الکمال ہے اور ایک صفت الجواز ہے۔ اس کی صفت الکمال استنشاق کی یہ ہے کہ ایصال الماء الی الانف بأی طریق، بس کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ سے پانی وہ ناک میں ڈالنا، اس کو کہتے ہیں استنشاق۔ دونوں ناک میں پانی، دونوں سوراخ جو ہوتے ہیں ناک کے، اس میں پانی ڈالنا، اس کو کہتے ہیں استنشاق۔ یہ صفت الجواز ہے۔ اور صفت الکمال یہ ہے کہ ایصال الماء و استنثارہ، پانی انسان ناک میں ڈالے پھر اس کو دوبارہ ناک سے نکالے بھی، تو اس کو کہتے ہیں صفت الکمال، استنشاق اور استنثار، تو یہ صفت الکمال ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ استنشاق اور مزمزہ یہ بھی فغسلوا وجوہکم آیت کی تحت آئے گی، یہ بھی اس میں داخل ہے اور یہ اس کے طریقہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شعر الوجہ، اس کا حکم، فغسلوا وجوہکم، داڑھی کے علاوہ اگر چہرے پر بال ہو، داڑھی نہ ہو، عام یا غیر فطری طور پر کسی کے چہرے پر بال ہو، روئے اس کی بڑی ہوئی ہو، یا دوسری ناک کے قریب یا دوسرے بال ہو، خدین پر اس کے بال ہو، تو اس کے غسل اور دھونے کا حکم۔ آیا اس بالوں کو دھونا لازمی ہے
اور اس کے نیچے جو چمڑا ہے اور بشرا ہے، بشرا جس کو چمڑا ہم کہتے ہیں، اس کو بھی دھونا وہ لازم ہے کہ نہیں؟ تو اس میں دو طریقے ہیں. اگر بال چہرے پر اگے ہو غیر فطری طور پر، داڑھی کے علاوہ جو بال ہو، کیونکہ داڑھی کا حکم بعد میں بیان کیا جائے گا، تو اگر یہ بال، اس کی دو صورتیں ہیں، یا یہ بال کثیف ہوں گے یا یہ خفیف ہوں گے. یعنی یا یہ بال بڑے بال ہوں گے، بڑے بڑے موٹے بال ہوں گے جس نے تمام نیچے چمڑے کو، بشرا کو وہ چھپایا ہو، اور جس کے نیچے پانی کا پہنچانا وہ مشکل ہو، تو پھر اس بالوں کو دھونے پر ہی اکتفا کیا جائے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ بال کثیف خفیف ہو، چھوٹے بال ہو، سرخ رنگت والے بال ہوتے ہیں جس سے کہ دھونے سے آسانی کے ساتھ نیچے چمڑا وہ دھویا جا سکتا ہو، تو پھر وہ بالوں کے ساتھ ساتھ نیچے بشرا اور چمڑے کے چہرے کا جو چمڑا ہے اس کو بھی دھونا وہ لازمی اور واجب ہے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ شعر الوجہ اس کو کہا جاتا ہے. اس پر ایک اور مسئلہ وہ بیان بنا کیا گیا ہے جو داڑھی کا مسئلہ ہے. یہ تو عام بال تھے، اب داڑھی کے جو بال ہیں، کیونکہ داڑھی کی اپنی حدود ہوتی ہے، داڑھی وہ لحیین اور ذقن اور جو یہ توڑی کی ہڈی ہے اور یہ کانوں کے نیچے جو ہڈی ہے، اس پر داڑھی جو بال اگتے ہیں وہ ان کو داڑھی کہا جاتا ہے، وہ داڑھی کے بال ہوتے ہیں. تو ان بالوں کے دھونے کا حکم، اور یہ داڑھی اس کو بھی فغسلوا وجوہکم، یہ بھی وجہ میں داخل ہے، کیونکہ لمواجہتی ہی للناس، کیونکہ یہ داڑھی یہ بھی لوگوں کے مواجہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، سامنے نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بال داڑھی کے یہ بھی فغسلوا وجوہکم میں داخل ہے. تو داڑھی کے بال، اس میں طریقہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نقل ہے کہ تخلیل اللحیہ، داڑھی کا تخلیہ آیا ہے، جس کو ہم خلال یا خلال اس کو کہا جاتا ہے. اس میں گیلا ہاتھ پھیرنا، اس کو کہتے ہیں تخلیۃ اللحیہ. پھر اس کی دو صورتیں ہیں داڑھی کی. داڑھی اگر بہت زیادہ لمبی ہو تو حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ مٹھی سے جو قبضہ ہوتا ہے اس سے اگر داڑھی بڑھ جائے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو کاٹنا وہ لازم سمجھتے تھے، اور وہ یہ کام صحابہ کرام، تمام صحابہ کی محضر میں اور ان کے سامنے یہ فعل وہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے داڑھی اگر لمبی ہو جائے، بہت زیادہ لمبی ہو جائے، جو وجہ کی حدود سے باہر ہو اور عام عادت اور فطرت کے باہر ہو، تو بعض علماء کے نزد تمام داڑھی کو دھونا وہ بھی لازم ہے، کیونکہ فغسلوا وجوہکم کے تحت وہ تمام داڑھی کو دھونا لازمی ہے. لیکن تحلیل لحیہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے، تو اس لیے فغسلوا وجوہکم اس میں تخلیل داخل ہوگی اور غسل اس کی وہ صحیح نہیں ہوگی. اکتفا اس کی صرف وہ تخلیل پر وہ کیا جائے گا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فغسلوا وجوہکم یہاں پر مطلق ہے،
اور مطلق کو وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مقید کیا جا سکتا ہے سلف کے صالحین کے فہم کے مطابق. تو اس لیے داڑھی اس کی تخلیل وہ کی جائے گی. اس کے بعد تیسرا مسئلہ وہ فغسلوا وجوہکم. وجوہکم میں وَأَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. یہاں تک فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اس کے تمام احکام وہ تقریباً بیان ہو چکے ہیں. تو اس پر دوسرا پہلا عطف ہے وَأَيْدِيَكُمْ. یہاں پر وو لائی گئی ہے. اس وو میں دو احتمالات ہیں. یا یہ وو تو جمع کے لیے ہے اور یا یہ وو جمع مع المعیت دونوں کے لیے ہے. تو وہ اگر جمع مع المعیت کے لیے ہو جائے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ پہلا والا فعل جو فغسلوا وجوہکم تھا اور اس کے بعد یہ دوسرا فعل وَأَيْدِيَكُمْ یہ دونوں اعضاء یہ صفت الفعل میں شریک ہے. یعنی جو صفت ما قبل فغسلوا وجوہکم کی بیان کی گئی تو وہی صفت غسل کی وہ وَأَيْدِيَكُمْ کی بھی ہوگی کیونکہ وہ تقاضا جمعیت فی الحکم کا کرتا ہے. تو اس لیے یہ وہ یہاں پر لائی گئی ہے. اور دوسرا ہم نے کہا کہ وہ جمع مع المعیت کے لیے ہے. تو جمع مع المعیت کی ہو جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو احکام چار امور جو ہم نے فغسلوا وجوہکم میں بیان کی تو وہ یہاں پر وَأَيْدِيَكُمْ میں بھی ضروری اور واجب اور لازم ہوگی. وہ چار امور کیا تھی؟ وہ چار امور یہ تھی کہ وجہ کی طرح تمام ید اور ہاتھ کی غسل وہ واجب ہے جیسے وجہ کی واجب تھی. اسی طرح یہاں پر فا لائی گئی یہ عطف ہے اس فغسلوا وجوہکم پر تو فا یہاں پر بھی مراد ہے کیونکہ معطوف حکم معطوف علیہ میں ہوتا ہے اور فا ہم نے کہا تھا کہ فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے لائی گئی تھی. تو یہاں پر بھی فا وہ تعقیب کے لیے تصور ہوگی اور مقدر ہوگی. تو جیسے فغسلوا وجوہکم اس میں موالات شرط تھی اس لیے یہاں پر وَأَيْدِيَكُمْ اس میں بھی موالات وہ شرط ہوگی. یعنی دونوں ہاتھوں کو فوراً یک کے بعد دیگرے وہ دونوں لازمی ہوگا. اور اس طرح جیسے فغسلوا وجوہکم وجوہکم جمع تھا جمع تھی اضافت کم ضمیر کو ہوئی تھی تو تقسیم احاد کو ہوئی تھی ہونی تھی قاعدے کے مطابق. تو اسی طرح یہاں پر بھی ایدی جمع ہے کم اس کی اضافت جمع کو ہوئی ہے تو تمام ید اس کا غسل یہاں پر بھی واجب ہوگا تمام چہرے کی طرح. تو یہ تمام احکام میں مقصد یہ تابع ہے فغسلوا وجوہکم کے جو احکام اس کی تھی یہ احکام وہ احکام یہاں پر وَأَيْدِيكُمْ کی بھی ہوگی. باقی تفسیر اور وضاحت انشاءاللہ وَأَيْدِيكُمْ دوسرے درس میں وہ کی جائے گی. صلی اللہ تعالیٰ خیر.